اسرائیل فلسطین تنازع کی پوری کہانی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ میں یہودیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان حالات میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ بحر روم اور دریائے اردن کے درمیان واقع فلسطین کا علاقہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھا اور اس پر زیادہ تر عربوں اور دیگر مسلم کمیونسٹ پارٹی کا قبضہ تھا۔ ان سب کے درمیان یہاں یہودی بڑی تعداد میں آباد ہونے لگے اور مقامی لوگوں میں مخالفت شروع ہو گئی۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بکھر گئی اور برطانیہ نے فلسطین کے انتظامی امور پر قبضہ کرنے کے لیے لیگ آف نیشنز سے منظوری حاصل کی۔ لیکن پہلی جنگ عظیم سے پہلے اور اس کے دوران انگریزوں نے عربوں اور یہودیوں سے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن وہ ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بھی پورا نہ کر سکے۔ برطانیہ پہلے ہی فرانس کے ساتھ مشرقی وسطی کو تقسیم کر چکا تھا، جس کی وجہ سے عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور دونوں طرف کے مسلح گروہوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں شروع ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم اور نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وسیع پیمانے پر نسل کشی کے بعد یہودیوں کے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھنا شروع ہوا۔ اس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ برطانوی زیر کنٹرول علاقے کو فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کی الگ الگ قوموں میں تقسیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا اور یروشلم کو بین الاقوامی شہر بنا دیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ برطانوی حکمران 1948 میں اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اسرائیل بالآخر 14 مئی 1948 کو قائم ہوا اور اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی ایک مقامی کشیدگی علاقائی تنازع میں تبدیل ہو گئی۔ اگلے ہی دن مصر، اردن، شام اور عراق نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلا عرب اسرائیل تنازع تھا۔ اسے یہودیوں کی جدوجہد آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ 1956 میں نہر سوئس پر تنازع ہوا اور اسرائیل اور مصر ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن یہ معاملہ میدان جنگ سے باہر حل کیا گیا۔ لیکن 1967 میں 6 دن تک جاری رہنے والا عرب اسرائیل تنازع ایک طرح سے آخری بڑی جنگ تھی۔ اس سال 5 جون سے 10 جون کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، اس کے طویل مدتی اثرات کئی سطحوں پر دیکھے گئے۔ اسرائیل نے عرب ممالک کے فوجی اتحاد پر فتح حاصل کر لی۔ غزہ کی پٹی، مصر سے جزیرہ نما سینائی، اردن سے مغربی کنارہ اور شام سے گولان کی پہاڑیاں اس کے کنٹرول میں آ گئی۔ نصف ملین فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ آخری عرب اسرائیلی تنازع 1973 کی یوم کپور جنگ تھی۔ مصر اور شام نے یہ جنگ اسرائیل کے خلاف لڑی۔ مصر نے جزیرہ نمائی سینائی کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ 1982 میں اسرائیل نے اس علاقے پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا، لیکن غزہ پر نہیں۔ 6 سال بعد مصر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا۔ جارڈن نے بعد میں اس کی پیروی کی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یروشلم یعنی جیروسلم اس کا علاقہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 1967 میں مشرقی یروشلم پر قبضے کے بعد سے یروشلم اس کا دار حکومت رہا ہے، لیکن اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فلسطینی فریق مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی سرحدوں کا تعین 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ سے پہلے یعنی 4 جون 1967 سے پہلے کی صورتحال کے مطابق کیا جائے، جسے اسرائیل قبول کرنے سے انکار ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ زمین پر یہودی آبادیاں قائم کی گئی ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کی ان بستیوں میں نصف ملین سے زیادہ یہودی آباد ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی تعداد اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی گنتی کون کر رہا ہے۔ PLO کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ان میں سے نصف اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے
کہ ان پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین پر واپس جانے کا حق ہے، لیکن وہ جس سرزمین کی بات کر رہے ہیں وہ آج کا اسرائیل ہے، اور اگر ایسا ہوا تو قوم کے طور پر اس کی شناخت کا کیا بنے گا؟